السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک نالج اینڈ قرآن یوٹیوب چینل آپ کے لیے ریئل اسلامک ویڈیوز لے کر آتا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اور نوٹیفیکیشن آل کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ بہت شکریہ۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے بابرکت نام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزگار کی پریشانی کا آزمودہ وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کے مسائل سے مایوسی کے بعد ہر انسان کی نظر ایک ایسی غیبی امداد کی طرف جاتی ہے جو اس کی مشکلات کا حل کرنے کا ذریعہ بنے، اور وہ غیبی امداد صرف اور صرف اللہ تعالی ہی کی ہے۔ وہ شخص مسلسل رو رہا تھا، روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی، آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے، آنسوؤں سے اس کا رومال بھیگ گیا تھا، منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ بہت دیر کے بعد وہ گویا ہوا کہ آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا وہ میں نے یقین، توجہ، دھیان، اعتماد اور یکسوئی سے اس کو پڑھا اور پھر خود ہی کہنے لگا آخر فائدہ کیوں نہ ہوتا۔ وظیفہ اور دعا بھی تو وہی ہے جو مسنون ہے اور سنت میں برکت ہے۔ کہنے لگا مشکلات نے گھیر لیا تھا، قرضوں کے پہاڑ کے نیچے دب گیا تھا، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ میرے دروازے پر قرض خواہ نہ آتے ہوں۔ ایک طرف قرض کا مطالبہ اور دوسری طرف تمام روزگار برباد ہو چکا تھا۔ جوں جوں روزگار کے لیے میں اسباب اختیار کرتا تمام اسباب خاک ہو جاتے۔ میری اولاد نے میرا ہاتھ بٹانے کی بڑی کوشش کی، لیکن ہر طرف سے رکاوٹ اور ناکامی میرا مقدر بن چکی تھی۔ بعض اوقات سوچتا کہ اگر خودکشی جائز ہوتی تو کر لیتا۔ زندگی سے مایوسی کی یہ حالت تھی کہ کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ حالات یہ تھے کہ ایک لباس کو کئی دن تک پہنے رکھتا تھا، کوئی خوشی نظر نہ آتی تھی۔ زندگی میں اندھیرا، غم، کڑن، دکھ، درد میرا مقدر بن چکا تھا۔ بہت سے لوگوں نے تعویذ کرنے والوں، دم کرنے والوں سے ملاقات کرائی، کئی لوگوں سے میں خود بھی ملا، لیکن سوائے پیسوں کے ضیاع کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ پھر میں نے یہ وظیفہ آپ کی ہدایت کے مطابق پڑھنا شروع کیا تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے کچھ حاصل ہو رہا ہے اور میرے حالات سنور جائیں گے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو تاکید سے یہ وظیفہ پڑھنے کی تلقین کی اور پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا چائے کا کاروبار کیا۔ حالانکہ اب تک بے شمار کاروبار کر چکا تھا، لیکن سب سونا مٹی ہو جاتا رہا۔ بس اب اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے میرے لیے برکت کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے چائے کے کاروبار کو برکت دی اور اب میں خوشحال ہوں۔ یہ باتیں کہہ کر وہ پھر زاروں قطار رونے لگا۔ میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور دل میں یہ خیال کر رہا تھا یقیناً یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ میرے دوست اور محسن سلیمان صاحب نے اپنے والد مرحوم کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا کہ لاہور ریلوے اسٹیشن کے قریب آسٹریلیا بلڈنگ کے ساتھ ایک نہایت غریب چھابڑی والا کچھ پھل لگا کر شام کو چند روپوں کا آٹا لے کر گھر جاتا اور اس کم پرسی میں اس کے شب و روز بسر ہو رہے تھے۔ فرمانے لگے کہ میرے والد صاحب کے آگے وہ شخص اپنی مفلسی کا رونا روتا۔ والد صاحب مرحوم نے یہی دعا پڑھنے کو بتائی اور ہم چل دیے۔ چند سالوں کے بعد ایک دفعہ پھر میں اپنے والد مرحوم کے ساتھ اسٹیشن سے شہر کی طرف جا رہا تھا تو وہی شخص نامعلوم اس نے کہاں سے دیکھ لیا تھا، نہایت مسرور اور سرشار دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ کے بتائے ہوئے وظیفے نے مجھے بہت برکت دی ہے۔ ہوا یہ کہ میں نے اس کو نہایت اہتمام سے پڑھنا شروع کر دیا۔ چھابڑی سے میں نے ٹھیلا لگایا، اللہ تعالیٰ نے اور برکت دی۔
ایک چھوٹی سی دکان یہاں بک رہی تھی، کوشش کر کے وہ لے لی۔ کچھ عرصے کے بعد یہاں قریب ہی ایک چلتا ہوا مشہور ہوٹل فروخت ہوا۔ میں نے وہ ہوٹل خرید لیا، اور اب یہ عالم ہے کہ ہوٹل کی صفائی کرتے ہوئے بھی 10-20 آدمی باہر انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں اپنے ہوٹل میں لے گیا اور کھانا کھانے کے لیے اصرار کیا۔ کھانا تو ہم نہ کھا سکے، اس کا کچھ اکرام قبول کر لیا۔ وہ خوشی خوشی دعائیں دے رہا تھا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے والد محترم کو کہاں بٹھائے۔ دوران گفتگو ایک صاحب بتانے لگے، اس دعا کو میں نے اپنی زندگی کا معمول بنایا ہے۔ ایک بزرگ نے مجھے اس دعا کی اجازت دی تھی۔ جب سے میں نے یہ دعا شروع کی ہے، مجھے روزگار کی اور معاشی پریشانی نہیں ہوئی۔ میں مطمئن ہوں، اب تک بے شمار لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ جس نے بھی پڑھا ہے دعائیں دیتا ہے۔ قارئین کرام، یہ چند واقعات صرف اس دعا کی اہمیت کو بتانے اور سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ تو مسنون دعا کی اہمیت اور فضیلت کے لیے کسی کسوٹی اور توجیہ کی ضرورت نہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کو جب شروع کریں، اہتمام سے، مکمل یقین سے، دھیان سے، دل کی گہرائیوں اور اعتماد سے پڑھیں۔ جتنا یقین کامل ہوگا، اتنے اثرات کامل ہوں گے۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی، درمیان میں 313 بار، بعد نماز فجر اور عشاء کے نہایت خشوع اور خضوع سے پڑھیں۔ اگر دن میں 2 بار نہ پڑھ سکیں تو کم از کم 1 بار ضرور پڑھیں، اور اگر تعداد بڑھانا چاہیں تو 786 بار صبح و شام پڑھ لیں، کیونکہ جتنا زیادہ گڑ اتنا زیادہ میٹھا۔ اور اٹھتے بیٹھتے بھی اس دعا کو نہایت کثرت سے کم از کم 90 دن ضرور پڑھیں۔ اس سے زیادہ پڑھیں تو اور نفع ہوگا، اور اگر زندگی کا معمول بنا لیں تو بات ہی کیا ہے۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ الہی، حرام مال سے بچا کر بذریعہ اپنے حلال مال کے میری کفایت کر، اور باسبب اپنے فضل کے مجھے اپنے غیر سے بے پرواہ کر دے۔ آپ بھی اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد آپ کے روزگار کی بھی پریشانی اللہ رب العزت ضرور ختم فرما دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔